القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. عزیز طلباء، آج سے ہم علم اصول فقہ کی ایک مشہور کتاب کے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور حسب دستور کتاب کے آغاز سے پہلے کتاب کے تعلق سے ہم چند باتوں کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب کا نام جانیں گے اور اس نام کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں گے۔ صاحب کتاب کا مختصراً تعارف سمجھیں گے، پھر کتاب کے موضوع کے بارے میں جانیں گے، اور صاحب کتاب نے مصنف نے اپنے کتاب کو کس انداز پر ترتیب دی ہے اس کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر کتاب کے سبق کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے کتاب کے نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے بڑے بڑے الفاظ کے اندر کتاب کا نام لکھا ہوا ہے، نور الانوار۔ آپ جانتے ہیں کہ نورن یہ عربی زبان میں روشنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نورن کے معنی آتے ہیں روشنی، اجالا، اور انوار اسی نورن کی جمع ہے۔ تو نور الانوار کا مطلب ہوگا روشنیوں کا روشنی، نوروں کا مجموعہ۔ اور اس کو اگر اور آسان لفظ کے اندر آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ اس کا ترجمہ سورج سے کر سکتے ہیں، آفتاب سے کر سکتے ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح سورج کی روشنی سے سارے لوگ استفادہ کرتے ہیں، سورج کی روشنی پوری دنیا کو، پورے عالم کو اپنی روشنی سے منور کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ کتاب بھی طالبان علوم نبوت کے لیے، علم نبوت کے حاصل کرنے کا شغف رکھنے والوں کے لیے ایک سورج کی طرح ہے، آفتاب کی طرح ہے، اور جو اس کتاب کو پڑھے گا یہ کتاب اس کے لیے ایک سورج کی طرح کام کرے گا اور اس کے دل کو علوم و معارف سے منور اور روشن کر دے گا۔ اس کے بعد ہم اس کتاب کے مصنف کے بارے میں جانتے ہیں، صاحب کتاب کے بارے میں مختصراً جان لیتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہمارے درس نظامی کے اندر جتنے بھی کتابیں شامل ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جن کی حیثیت متون کی ہے، اصل ہے اور بالقصد لکھی ہوئی ہیں، اور دوسری قسم کی وہ کتابیں ہیں جو کسی متن کی شرح کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جتنی بھی کتابیں ہیں عام طور پر انہی دونوں قسموں میں سے کسی ایک سے متعلق ہیں۔ تو ہماری جو کتاب ہے نور الانوار یہ دوسری قسم کی ہے، یعنی یہ کتاب شرح ہے، اور اس کتاب کا جو متن ہے، متن کا نام ہے المنار، اور جو نور الانوار ہے یہ اسی المنار کی شرح ہے عربی زبان کے اندر۔ تو المنار کے مصنف کوئی اور ہے اور نور الانوار کا مصنف کوئی اور ہے۔ ماتن یعنی المنار کے مصنف کا نام عبداللہ تھا، اور ان کی والد صاحب کا نام احمد، دادا کا نام محمود تھا۔
ان کی کنیت ابو البرکات تھی اور یہ حافظ الدین لقبی کے لقب سے یعنی حافظ الدین نصفی کے لقب سے مشہور تھے۔ اس زمانے کے اندر ترکستان ایک ملک کا نام تھا اور اس میں ایک جگہ کا نام تھا نصف۔ یہ وہیں کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو نصفی کہا جاتا ہے۔ آپ جو ہے علم فقہ، اصول فقہ اور علم حدیث و تفسیر میں ماہر تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اصول فقہ میں آپ کی شان ایک مجتہدانہ تھی۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں حمید الدین اور بدر الدین خاہرزادہ اور محمد ابن عبد الستار رحمہ اللہ وغیرہ کا نام آتا ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش کا صحیح طور پر ہمیں علم نہیں ہے، البتہ آپ کی وفات سن 710 ہجری میں ہوئی تھی اور مقام بغداد میں آپ مدفون ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو صاحب نور الانوار یعنی شارح ہیں، ان کا مختصراً تعارف کچھ یوں ہے کہ آپ کا جو اصل نام تھا وہ شیخ احمد ابن ابو سعد ابن عبید اللہ ابن عبد الرزاق ہے، اور آپ کے جو اسلاف تھے یہ مکہ مکرمہ کے باشندے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اس لیے آپ کو صدیقی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے اسلاف مکہ مکرمہ سے ہندوستان تشریف لائے تھے، بعد میں چل کر قصبہ امیٹھی میں سب نے رہائش اختیار کی اور اقامت کے لیے اسی شہر کو منتخب فرمایا۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش امیٹھی شہر کے اندر ہوئی اور وہاں سے ہی انہوں نے ابتدائی علوم و فنون کو حاصل کیا، اور اس کے بعد وہاں سے لکھنؤ شہر تشریف لے گئے، جہاں سے انہوں نے مشاہیر علماء سے علوم دینیہ کی تحصیل فرمائی۔ اس زمانے میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی اور شہر دہلی یہ دارالسلطنت تھا۔ چونکہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ علماء سے محبت رکھتے تھے اور ان کو اپنے یہاں جگہ دیتے تھے، اس لیے جب ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے شناسائی ہوئی تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ظاہری اور باطنی علمی و عملی کمالات سے کافی متاثر ہو کر ان کی بڑی عزت و تعظیم فرمائی اور آپ رحمہ اللہ سے فیوض علمیہ کا اکتساب فرمایا۔ سن 1150 ہجری میں تقریباً 58 برس کی عمر میں ملا جی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا سفر کیا اور مدینہ پہنچ کر کچھ عرصہ کے لیے قیام فرما لیا، اور دوران قیام مدینہ منورہ نور الانوار کی تصنیف فرمائی، اور چند ہی روز میں اس کی تصنیف سے فراغت ہو گئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کل 2 ماہ 7 دن کے عرصے میں مختصر عرصے میں اس کتاب کی تکمیل مکمل فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ کی تصانیف اور بہت ساری تصانیف ہیں جن میں تفسیر احمدی خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو جگہ جگہ صاحب کتاب آپ نے اس تفسیر کا حوالہ بھی دیں گے۔